یہ ایک تشخیص یہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو پہلے بتایا تھا ایک تشخیص کے متعلق، وہ پانی والا تشخیص جو کڑوا ہونے کے لیے، لیکن تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا تبدیل ہے، لیکن یہ سیم ٹو سیم وہی تشخیص ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ پر سنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں نے کئی دفعہ یہ کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی یہ تشخیص مکمل ہوں گے، میں یہ مکمل آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا تشخیص میں ٹھیک ہے، کون سے پہ اعتبار انسان کرتے ہیں، کون سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں مکمل یہ تشخیصات آپ کو پہنچاؤں گا آپ سب لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ یہ تشخیص آپ کی طرف سے انشاءاللہ جب آپ کو آئے گا، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں انشاءاللہ آنے کے بعد یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا تشخیص ٹھیک ہے، کون سا تشخیص ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ سب انشاءاللہ آگے جائیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس میں ایک تشخیص یہ ہے، اس میں انشاءاللہ ایک 3 4 5 قسم کی تشخیصات اور بھی مزید انشاءاللہ باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی یہ سونے ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب بھی موقع ملے تو انشاءاللہ میں مکمل تشخیصات آپ لوگوں کو انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جادو کا ٹیسٹ کیا ہے اور جادو کا توڑ کیا ہے۔ پچھلی جو ہماری 20ویں جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے احتیاطی تدابیر کا ذکر کیا تھا کہ آپ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرتے ہوئے آپ جادو سے بھی بچ سکتے ہیں، جنات کے شر سے بھی، اور شیطانی قوتیں اور شیطانی طاقتیں اور خفیہ تنظیمیں اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمن طاقتیں جو ہیں ان کے شر سے آپ کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور کیا وظائف ہیں، کیا اذکار ہیں، کیا تسبیحات ہیں، ان کا ذکر میں نے 20 نمبر ویڈیو میں کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ٹیسٹ کا ذکر کریں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں کوئی جسمانی بیماری لگتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں ایک ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، ہم لیبارٹری میں جاتے ہیں، وہاں پر ٹیسٹ کراتے ہیں، تو ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کیا بیماری ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ آپ پر یا آپ کے کسی دوست عزیز پر کوئی جادو ہے، تو اس کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ آپ کریں تو اس سے آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ پر جادو ہے یا جادو نہیں ہے بلکہ جنات کے اثرات ہیں، یا جادو بھی نہیں ہے، جنات بھی نہیں ہے بلکہ جسمانی بیماری ہے۔ تو ان تین میں سے کیا چیز ہے، جادو ہے، جنات ہیں، یا صرف جسمانی بیماری ہے، یہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ ٹیسٹ کیا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کا علاج کیا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ہی آپ کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں فائدہ ہوگا۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے آتے ہیں ٹیسٹ کی طرف۔ مثال کے طور پر آپ مریض ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، یا آپ کا کوئی دوست عزیز ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے اور آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ شاید جادو نہ ہو یا شاید جنات کا کوئی اثر نہ ہو یا پتہ نہیں جسمانی بیماری کیا ہے، تو اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ آدھا گلاس پانی لیں اور اس آدھا گلاس پانی پر آپ نے 4 چیزیں جو ہے وہ پڑھ کر دم کرنی ہے۔ 5 منٹ کا کام ہے۔ آپ نے اس پانی کے گلاس کو منہ کے قریب کرنا ہے اور یہاں قریب کر کے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، یعنی وہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے اندر دم کر دینا ہے ہلکا سا، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت 10 مرتبہ پڑھنی نہیں۔ ہر دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 قل ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد 10 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 10 مرتبہ، اور قل اعوذ برب الناس 10 مرتبہ، یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اور اس کے بعد آخر میں آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو پانی ہے، اس پانی کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی مریض ہے، یعنی جس کا آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پہلے آپ اس دم کیے ہوئے پانی کے علاوہ ویسے سادہ پانی اس کو پلائیں، اس کو ویسے سادہ پانی پلائیں۔ جب وہ پانی پیے تو اس سے پوچھیں کہ پانی کا ذائقہ کیسا تھا۔ وہ اگر کہے کہ نارمل جس طرح ہوتا ہے، کوئی مطلب کھٹا میٹھا کچھ بھی نہیں، جس طرح عام طور پر پانی ہوتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ممکن ہے نا بعض اوقات انسان کو بخار ہوتا ہے یا کوئی اس طرح
اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک پانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے دم والا پانی اس کو دینا ہے. تو یہ دم والا پانی پینے کے بعد جو ہے وہ 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت اس کو یعنی ہوگی. یا تو دم والا پانی پیے گا اور پی کر تو کہے گا یہ پانی تو بہت زیادہ ترش ہے اور کھٹا ہے، جس طرح نیمبو 8-10 نیمبو اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، اتنا زیادہ کھٹا پانی ہے اور اتنا زیادہ ترش ہے. اگر وہ یوں کہے یہ پانی بہت زیادہ کھٹا اور ترش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی پر جادو ہے. لیکن اگر وہ پانی پیے اور پانی پی کر فوراً کہے کہ نہیں یہ پانی تو بہت کڑوا ہے، یعنی کڑوا جسے کوڑا بھی کہا جاتا ہے، کڑوا، تو اگر اس کو پانی کڑوا محسوس ہو تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے اس پر جنات وغیرہ یا آسیب وغیرہ اس قسم کے اثرات ہیں، تو اس کے اثرات اس کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو اگر پانی اس کے کڑوا محسوس ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر اس کو پانی بالکل نارملی محسوس ہو، کوئی فرق نہ کڑوا محسوس ہو نہ کھٹا محسوس ہو، نارمل ہی محسوس ہو، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس پر جادو بھی نہیں ہے اور اس پر جنات کے اثرات بھی نہیں ہیں، بلکہ اس کی صرف یہ جسمانی کوئی بیماری ہے جس کا علاج آپ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جا کر کروا سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ٹیسٹ کہ جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو ہے، جنات ہیں یا بیماری ہے. اور اگر بالفرض جنات ہوں یا بالفرض جادو ہو تو اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جادو کا توڑ کیا ہے. تو جادو کے توڑ کے حوالے سے میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور بہت ہی یعنی زبردست آزمائی ہوئی اور حتیٰ کہ پوری دنیا میں یعنی یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں، پوری عرب دنیا کے اندر یہ زبردست ایک دم ہے، زبردست ایک آیت کریمہ ہے اس اور طریقہ ہے. اس طریقے سے پوری عرب دنیا کے اندر بھی اور ہندوستان پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے جو علماء ہیں وہ اس طریقے سے جادو کا توڑ کرتے ہیں اور آپ خود کر سکتے ہیں، کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ پھر آپ نے آدھا گلاس پانی لینا ہے اور اس پانی کو آپ نے بالکل آپ نے اس طرح اپنے منہ کے قریب کرنا ہے اور یہاں منہ کے قریب پکڑ کر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کے بعد آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، اس کا یہ ٹکڑا آپ نے پڑھنا ہے، ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل. اب اس میں جو آیت کا جو دوسرا حصہ ہے ان اللہ سیبطل، اس کو آپ نے 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھنا ہے. ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل 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 ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. تو یہ آپ نے دم کر دیا اور دم کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے. یہ پانی آپ پئیں گے انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ پینے سے اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ پر اگر جادو کے اثرات ہوئے تو یہ جادو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. جو بھی آپ کے اندر جادو ہے یا نظر ہے، عام طور پر نظر بہت زیادہ لگتی ہے، جادو تو ظاہر بات ہے یہ عاملین نے ویسے ہی لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے. اتنا زیادہ جادو نہیں ہوتا، ہوتا ہے انکار اس کا نہیں ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ ہاتھ بندے کو جادو ہی ہو. نظر ہوتی ہے، اکثر لگ جاتی ہے. تو نظر ہو، جادو ہو، حسد ہو، کچھ بھی ہو، یہ چھوٹا سا 1 منٹ کا عمل جو بھی میں نے آپ کے سامنے کیا یہ کریں گے آپ، کرنے کے بعد خود پی لیں، اپنے بہن بھائیوں کو پلائیں، اپنے بچوں کو پلائیں اور انشاءاللہ یہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا، نظر بھی ٹوٹ جائے گی اور یہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے. ایک عمل تو یہ ہو گیا. اب آتے ہیں ایک دوسرے علاج کی طرف اور 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو میں نے جس طرح بھی آپ کو جادو کا علاج بتایا ہے، ایک علاج یہ ہے اور ایک علاج اس کے علاوہ ہے. یہ جو دوسرا علاج میں آپ کو بتاؤں گا یہ جادو کا علاج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جادوگر کا بھی علاج ہے. یعنی جس نے جادو کیا ہے چند دن تک جو ہے آپ نے ایک کام کرنا